کامیاب نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ناکامی کا خوف ہے، اور ہر انسان اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو اس خوف پر قابو پا لیتا ہے وہ کامیابی کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے اور ناکامی سے ایک قدم دور ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ ناکام ہوتے ہیں جو وقتی ناکامی کی وجہ سے کوئٹ کر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ آئیں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سناتے ہیں جس کے پاس دولت مند بننے کے سارے مواقع تھے۔ بظاہر حالات و واقعات اس کی فیور میں تھے، مگر اس نے سب کچھ کھو دیا، وہ بھی صرف اپنی منزل سے چند قدم دوری پر۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، چند قدم دوری، یعنی کہ صرف 3 فٹ کی دوری اس کی کامیابی اور ناکامی کے درمیان ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ ایسا نہیں کہ وہ یہ 3 فٹ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس نے صرف 3 فٹ دور ناکامی کے خوف کی وجہ سے ہمت ہار دی تھی۔ صرف 3 فٹ کی دوری سے اس نے اپنا خواب کھو دیا تھا۔ صرف 3 فٹ اس کی منزل اس کے خواب کے درمیان ایسی رکاوٹ بن گئے جو اس کی ناکامی کی وجہ بنے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب طاقتور لوگوں اور حکومتوں کا پسندیدہ کام سونے کی کانوں کی دریافت تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل بھی بہت سے لوگ سونے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یو ڈاربی کے ایک انکل کو سونے کی تلاش کا خبط ہوا اور اس نے کسی نہ کسی طرح ایک چھوٹی کان کی کھدائی کا لائسنس بھی حاصل کر لیا۔ شاید اسے یہ بات نہیں پتا تھی کہ جتنا سونا آج تک انسانی ذہن نے اگلا ہے اتنا کسی زمینی کان سے نہیں نکلا۔ لائسنس ملنے کے بعد وہ تمام ضروری مشینری اور لوگوں کے ساتھ کھدائی کی جگہ پر پہنچ گیا۔ حالات اور کھدائی دونوں ہی اس کی سوچ سے زیادہ مشکل تھے، مگر سونا پانے کی لالچ اور خبط ان سب مشکلات کے آگے کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے ہار نہ مانی اور کھدائی کئی ہفتوں تک جاری رہی۔ کئی ہفتوں کی کھدائی کے بعد سونے کے ذرات ملے جنہیں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا۔ لیب رزلٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ لیب نے بتایا کہ یہ شاید اس علاقے میں موجود سونے کی سب سے بڑی کان کے سیمپل ہیں۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ صرف چند ہی کھیپوں میں سارے سامان اور سونے کی تلاش میں ہونے والا خرچہ نکل آئے گا اور باقی کا سب سونا منافع ہوگا۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ جیسے جیسے کھدائی گہری ہوتی گئی ان کی امیدیں اوپر سے اوپر جاتی رہیں، اور پھر اچانک سونے کے جو آثار اور ذرات مل رہے تھے وہ غائب ہو گئے۔ ڈاربی اور اس کے انکل کو یہ یقین تھا کہ انہوں نے امریکہ کی ایک سب سے بڑی سونے کی کان دریافت کر لی ہے۔ انہوں نے کھدائی میں شدت پیدا کر دی۔ شاید وہ آثار جو بڑی کان کی نشاندہی کر رہے تھے پھر نمودار ہو جائیں، مگر وہاں تو ایسا لگ رہا تھا کبھی سونا تھا ہی نہیں، اور سونا گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے وہ غلطی کر لی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ ہمت ہار گئے، ناکامی کا خوف ان پر غالب آ گیا اور انہوں نے سونے کی تلاش کی کوشش ترک کر دی، اور آخر انہوں نے یہ کان ایک کباڑیے کو بامائے سامان اونے پونے بیچ دی اور واپس میری لینڈ آ گئے۔ کہتے ہیں کہ تمام کباڑیے بے وقوف ہوتے ہیں، مگر ڈاربی کے انکل سے جس نے آن لوکیشن کان کنی کا سارا سامان خریدا تھا وہ احمق نہیں تھا۔ اس نے ایک انجینئر کو سونے کی تلاش کا کام کرتا تھا بلایا اور کان کا جائزہ لینے کا کہا، اور کہا کہ بتاؤ یہاں سونا ملنے کے کتنے % چانسز ہیں، آیا یہاں سونا مل بھی سکتا ہے اور نہیں۔ انجینئر نے بڑی باریک بینی سے کان کا معائنہ کیا اور کباڑیے کو بتایا کہ اس کان کو کھودنے والے صرف اس وجہ سے ناکام ہوئے کہ انہیں فالٹ لائن کا پتہ نہیں تھا۔ میری کیلکولیشن اگر ٹھیک ہے تو میرے خیال کے مطابق جہاں کام روکا گیا ہے وہاں سے صرف 3 فٹ کی کھدائی اور کی جائے تو سونا مل جائے گا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے
کہ 3 فٹ کھدائی کرنے کے بعد سونے کے آثار پھر مل گئے۔ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی سونے کی کان ہے۔ کباڑی کو اس کی ایک مہم نے اربوں پتی بنا دیا۔ وجہ صرف یہ ہوئی کہ اس نے سامان وہاں سے اٹھانے سے پہلے ایکسپرٹ اوپینین لے لی تھی۔ وہاں پر آنے والی تمام مشینیں اور لیبر صرف ایک شخص کی کاوشوں کا نتیجہ تھیں، اور وہ تھا آر یو ڈاربی۔ تب وہ ایک نوجوان آدمی تھا۔ اس کے دوستوں، رشتہ داروں اور اس کے ساتھ کام کرنے والوں کو یہ یقین تھا کہ وہ کچھ بڑا کر سکتا ہے، اور یہی یقین تھا کہ انہوں نے ڈاربی کو جب مشینوں کی خرید اور کھدائی کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی تو انہوں نے ڈاربی کو پیسہ دینے سے انکار نہ کیا۔ اگرچہ ڈاربی نے ان کو ان کی پائی پائی لوٹا دی، مگر اسے یہ کرنے میں کافی ٹائم لگ گیا۔ اگرچہ اس ناکامی میں جو نقصان ہوا تھا وہ سب نقصان بھی پورا کر لیا گیا اور ناکامی کو کامیابی میں بھی بدل دیا گیا، مگر اس وقت جب ڈاربی کو یہ بات سمجھ لگ گئی کہ سونے کی کان ہی نہیں بلکہ آپ کی خواہش اور آپ کا خواب بھی آپ کو ارب پتی بنا سکتا ہے، یہ بات اس کو تب سمجھ آئی جب وہ لائف انشورنس کے بزنس میں آیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت موجود رہتی تھی کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی اس وقت ہوئی جب وہ سونے کی کان سے صرف 3 فٹ دور تھا اور اس نے ہمت ہار دی تھی۔ اس نے اس ہار سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ وہ جب بھی کسی ایسی سچویشن میں آتا وہ یہ سمجھتا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اگر کوئی شخص اس سے پالیسی لینے سے انکار کر دیتا تو وہ اپنی ہار کو یاد کر کے پھر سے اس کوشش میں لگ جاتا، اور اس وقت ڈاربی ان 50 لوگوں میں سے ایک تھا جو سالانہ 10 لاکھ کی انشورنس بیچتے تھے۔ سونے کی تلاش میں ہمت ہار دینے کا معاملہ اس کے ذہن سے ایسے چمٹا کہ اس کے بعد اس نے کبھی کوئٹ نہ کیا۔ یاد رکھیں کہ جو انسان بھی اپنی زندگی میں کامیاب ترین انسان بنتا ہے، اسے وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی وقتی ناکامیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ شکست جب انسان کے حواس پر طاری ہو جاتی ہے تو اس کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے: کوئٹ، پیچھے ہٹ جانا۔ شکست کو سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب وہ کسی کی منزل اور خواب چکنا چور کر کے اسے کوئٹ پر مجبور کر دیتی ہے۔ ڈاربی کو سونے کی تلاش میں ناکامی نے جو ایک سبق سکھایا وہ یہ تھا کہ ہر بار نو کا مطلب نو نہیں ہوتا، اور اسے اس بات پر یقین تب آیا جب وہ اپنے انکل کے ساتھ ایک پرانی چکی پر گندم پیس رہا تھا اور بہت سے نیگرو حبشی اس کے انکل کے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ ڈاربی اور اس کا انکل سٹور میں چکی کے پاس گندم کی پسائی میں مصروف تھے۔ اچانک آہستگی سے سٹور کا دروازہ کھلا اور ایک چھوٹی سی نیگرو بچی جو کسی ہاری کی بیٹی تھی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ انکل نے اس کی طرف خون آلودہ نظروں سے دیکھا اور غراتے ہوئے پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میری ماں 50 سینٹ مانگ رہی ہے۔ انکل نے کہا، نہیں ہے میرے پاس، دفع ہو جاؤ اور یہاں سے نکلو۔ نو سن کر وہ لڑکی اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلی۔ انکل نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اسے اگنور کر دیا۔ کافی دیر بعد جب انکل نے اس طرف دیکھا تو غصے میں آ گئے اور چلاتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا نہیں دفع ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ لڑکی 1 انچ بھی نہ ہلی۔ انکل نے قریب پڑا ڈنڈا اٹھایا اور لڑکی کی طرف چل دیے۔ ڈاربی کی سانسیں رکنے لگیں۔ اسے یقین تھا اپنے انکل کے غصے پر کہ کہیں وہ اس بچی کو مار ہی نہ دیں، کیونکہ اس وقت امریکہ میں اگر کوئی نیگرو قتل بھی ہو جاتا کسی سفید فام کے ہاتھوں تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ جب انکل وہاں پہنچے جہاں لڑکی کھڑی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ لڑکی پیچھے ہٹتی، وہ انکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس شدت سے وہ بول سکتی تھی چیخ کر بولی، میری ماں کو یہ 50 سینٹ سخت ضرورت ہے۔ غصے سے سرخ اور ہاتھ میں ڈنڈا لیے انکل وہیں ساکت ہو گئے۔ وہ 1 منٹ تک اس لڑکی کو دیکھتے رہے اور ڈنڈا نیچے پھینک دیا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور آدھے ڈالر کے سکے اس لڑکی کو دے دیے۔
لڑکی پچھلے قدموں پہ چلتی ہوئی دروازے کی طرف جانے لگی، مگر اس دوران اس نے ایک بار بھی انکل سے نظر نہ اٹھائی۔ وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کو اس نے ابھی ابھی زیر کیا تھا۔ انکل 10 سیکنڈ تک کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے اور پھر ہونکوں کی طرح بیٹھے رہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ سوچ تو انکل نہیں رہے تھے، سوچ صرف انکل ہی نہیں رہا تھا بلکہ ڈاربی بھی سوچ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کہ کوئی سیاہ فام بچہ اپنے سے 7 گنا بڑی عمر کے شخص کو یوں روند کر چلا گیا تھا اور اس کا غرور ملیہ میٹ کر گیا تھا۔ اس نے یہ سب کیسے کیا؟ آخر انکل کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا؟ وہ کیا طاقت تھی، وہ کیا تھا جس نے اپنے سے بڑی عمر وہ کیا طاقت تھی وہ کیا تھا جس نے اپنے سے بڑی عمر اور برتر نسل کے آدمی پر قابو پا لیا تھا؟ ڈاربی کے ذہن میں یہ سوال تھے، مگر ان سب کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ مگر چند سالوں بعد جب اسے ناکامی ہوئی تب جا کر اس پر یہ سب آشکار ہوا کہ نو کا مطلب ہمیشہ نو نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی ہمت، حوصلہ، جذبہ اور کسی چیز کو پا لینے کی حسرت ہی ہوتی ہے جو کسی نا کو ہاں میں بدل دیتی ہے۔ اور یہی بات ڈاربی نے سونے کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد انشورنس کے بزنس میں سیکھی۔ جب بھی کوئی شخص اس کی پالیسی لینے سے انکار کر دیتا تو اس کو وہی بچی اور انکل یاد آ جاتے اور وہ اپنی پوری شدت اس پالیسی کو بیچنے میں لگا دیتا تھا۔ ڈاربی یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بڑی پالیسیاں بیچی ہیں ایسے ہی بیچی ہیں جس کے خریداروں نے اسے شروع میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مسٹر ڈاربی نے کہا کہ میں سونے کی دریافت میں صرف 3 فٹ سے ہارا۔ مجھے سونا تو نہیں ملا مگر سونے جیسا اصول مل گیا کہ چلتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے، چاہے حالات کیسے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اور یہی کامیابی کا اصول ہے۔